الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ رب العزت نے نماز ادا کرنے کا حکم اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا، حج ادا کرنے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم، جتنے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں احکامات دیے ہیں، انہی احکامات میں سے ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جہاں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی ادا کرو، أَتِمُّوا الصِّيَامَ، روزے بھی رکھو، نماز ادا کرنے کا حکم ہے، سارے احکامات ہیں، تو وہیں پر اللہ نے یہ حکم بھی ارشاد فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو۔ باقی جتنے احکامات ہیں اللہ نے بس فرمایا کہ حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو،
نمازیں بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، روزے بھی رکھو۔ ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی روزے رکھتا ہوں، میں بھی حج کرتا ہوں، میں بھی دیگر احکامات ادا کرتا ہوں، لیکن جب درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد اللہ پاک فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اس کی تفسیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مقصد مطلب یہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھ لیتے ہیں تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ہر ایک کی نسبت میں فرق ہوتا ہے، باپ بیٹے کی نسبت ہے، استاد شاگرد کی نسبت ہے، ہر ایک کی نسبت میں فرق ہے، نوعیت میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا نام لے کر پکارتے ہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نام لے کر پکارتے ہیں، فرماتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا تو اللہ نے نام لے کر، گویا کہ جتنے بھی پیغمبروں کا نام اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سب کو نام سے پکارتے ہیں، اور پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں پکارا۔ کہیں فرمایا طٰہٰ، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسل، نام کسی جگہ پر نہیں لیا۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہ یا محمد، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، پورے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا گیا۔ تو نسبت میں فرق ہے، نوعیت میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اسی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر تذکرہ فرمایا اور آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے۔
تو ایک ہی آیت میں دو پیغمبروں کا نام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نام سے پکارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرو، علماء کرام فرماتے ہیں جب یہ آیت آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو امر کا صیغہ ہے، اس لیے جب بھی یہ آیت پڑھی جائے تو آدمی درود شریف پڑھ لینا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ حضور اس کی تفسیر تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ سلموا تسلیما، کہ نبی پر سلام بھیجنا، صلو علیہ وسلموا تسلیما کی ہمیں تفسیر سمجھنی ہے۔ اب یہاں ایک قابل غور ایک نقطے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور یہ جو منکرین حدیث ہیں، جو احادیث کے منکر ہیں، جو لوگ صرف کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہم سمجھتے ہیں، قرآن کے علاوہ ہمیں کوئی بات لینی نہیں، اور وہ در حقیقت خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور یہ منکرین حدیث کا فتنہ ہر دور میں رہا ہے اور اب بھی ہے۔ یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے اور صحابہ کرام بھی عرب تھے، عربی سمجھتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام سے بڑا تو کوئی عربی سمجھنے والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ صحابی جو ہے نا، صحابہ عرب تھے، عربی کو سمجھ لیتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ بھی تھے۔ اب ان نے جیسے ہوئی آیت نازل ہوئی تو سمجھنے کے لیے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ حضور ہمیں یہ آیت کا مطلب سمجھا دیں کہ صلو علیہ وسلموا تسلیمہ کا مطلب کیا ہے۔ اب اس قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کا سہارا لینا پڑا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ضروری نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ وہ حدیث کا منکر ہے۔ جو حدیث کا منکر ہے در حقیقت وہ قرآن پاک کا منکر ہے۔ جو قرآن پاک کا منکر ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر یہ بڑا فتنہ چھایا ہوا ہے منکر حدیث کا، وہ صرف قرآن کرتے ہیں، بس قرآن سے سب کچھ ہم نے لینا ہے۔ بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث بھی ضروری ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی فرامین ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ کچھ احکامات ہیں وہ قرآن سے ہمیں سمجھ نہیں آتے تو اس کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب جب صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، سمجھا دیجیے کہ صلو علیہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور حدیث مبارکہ کا سہارا لے کر قرآن کی آیت کی تفسیر صحابہ نے سمجھی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کا معنی یہ ہے کہ تم جو نماز میں درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلو کا معنی یہ ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔
یہ آیت نازل ہونے کے بعد ایک صحابی اللہ کا حکم ہے اس آیت میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو روزے کے متعلق، یہاں تک کہ ایک کالا داغا ایک سفید داغا الگ ہو جائے تو پھر کھانا پینا بند کر دو، روزہ رکھ لو۔ اب یہاں بھی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام عربی تو سمجھتے تھے، اگر خالی عربی گرامر قرآن مجید سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو صحابہ کرام اس آیت کو بھی سمجھ لیتے۔ حضرت عدی بن حاتم ایک صحابی تھے، انہوں نے 2 داغے لیے بڑے بڑے، ایک کالا ایک سفید، اور دونوں ملا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور کھاتے رہے پیتے رہے یہاں تک کہ صبح 8 بج گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دیگر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عدی بن حاتم نے یوں کیے، 2 داغے اپنے تکیے کے نیچے رکھے اور کھانا کھاتے رہے، جب 8 بجے دیکھا دونوں داغے تھوڑے تھوڑے الگ ہو گئے، پھر انہوں نے روزہ جو ہے نا رکھ لیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ عدی بن حاتم کا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے تکیے کے نیچے 2 داغے سے مراد دن اور رات ہے، کہ دن اور رات اس کے تکیے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب قرآن کی جو یہ آیت نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ تھا کھانے پینے کا بند کرنے کا، کہ کھاتے رہو پیتے رہو جب 2 داغے کالے اور سفید، کالے داغے سے مراد رات ہے، سفید داغے سے مراد دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو حالانکہ قرآن مجید کو اگر عربی گرامر سمجھنے کے لیے کافی ہوتی تو یہ صحابی خود سمجھ لیتے، لیکن صحابی کو بھی قرآن پاک سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کا سہارا لینا پڑا۔ حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے صحابی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کالے داغے سے مراد رات ہے، سفید داغے سے مراد دن ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک کالا داغا لے لو ایک سفید داغا لے لو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو صرف قرآن کرتے ہیں کہ قرآن سے ہی ہم احکامات لیں گے، نعوذ باللہ احادیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ان کے منہ پر تماچا ہے کہ تم غلط ہو۔ در حقیقت جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو اسی طریقے سے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو تم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور میں خود بھی درود بھیجتا ہوں۔ درود شریف کے فضائل میں 6 احادیث آج کی مجلس میں ذکر کر کے بات کو سمیٹوں گا۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ عشرا، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب اللہ پاک اگر 1 مرتبہ بھی رحمت نازل فرما دیتے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت تھی۔ 1 مرتبہ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور یہ تو عام دنوں کی بات ہے، جو آدمی جمعے والے دن درود شریف پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جمعے والے دن اس بندے پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ درود شریف کی کثرت عام دنوں کی بنسبت ہم جمعے والے دن زیادہ کثرت کریں، زیادہ اہتمام سے پڑھیں۔
اور اسی طریقے سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس گستاخ ملعون پر پھر 10 لعنتیں بھی بھیجتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 لعنتیں جو بھیجتے ہیں اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ یہ ولید بن مغیرہ جو تھا گستاخ پیغمبر، اس کے متعلق یہ 10 آیتیں 10 عیوب اس کے بیان کیے گئے۔ کل حلاف مہین کہ وہ زیادہ قسمیں اٹھاتا تھا، مہین لعنتی تھا، ہمازٍ مشاء بنمیم 10 اس کی جو ہے برائیوں کو بیان کر کے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ گستاخ پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نسائی شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس به یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ کل قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو تو اس کو چاہیے کہ اکثرهم صلاۃً وہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا کرے، قیامت والے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ دنیا میں رہتے ہوئے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ 1000 مرتبہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ہم چلتے پھرتے کاروبار میں، ڈرائیونگ میں، کسی کام میں مشغول ہوں اور زبان ہماری چلتے رہے، 1000 کی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے۔ تو کثرت سے پڑھنے والا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اور دنیا میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سے جو بڑا ہے، سینئر ہے، میں اس کے قریب ہوں۔ اور پوری کائنات میں امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سینئر کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف میں، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی سلاما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین پر فرشتے چلتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں، جو لوگ درود پڑھتے ہیں وہ درود یبلغونی فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی پاکستان میں بیٹھ کر، کوئی افغانستان کی سرزمین پر بیٹھ کر، کوئی بھارت میں، کوئی امریکہ میں بیٹھ کر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ درود فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس درود کا جواب بھی دیتے ہیں، اور باقاعدہ نام لے کر پیش کیا جاتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر 100 مرتبہ درود بھیجے۔ ہر ایک کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، فلاں فلاں کے یہ اعمال ہیں، یہ گناہ ہے۔ جب گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من صلی علی عند قبری سمعتہ، پیارے آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میرے روضے کے قریب آ کر، عند قبری میرے قبر کے قریب آ کر درود پڑھتا ہے، سمعتہ اس کا درود میں خود سنتا ہوں۔
ومن صلی علی نائبا، اور جو مجھ پر درود پڑھتا ہے دور ہوتا ہے، شہر سے دور ہے، قبر سے دور ہے، دوسرے شہر میں ہے، ابلغتہ، تو وہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل، تم میں سے جو آدمی صدقہ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے، یہ درود بھیجنا اس کی طرف سے صدقہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کم از کم ہم یہ کوشش معمول بنا لیں کہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام درود شریف ضرور پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے کئی فضائل ہیں، کئی برکات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا، طالب علم ہے، اس کا ذہن نہیں چلتا تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف کثرت سے پڑھے، اس کا ذہن تیز ہو جائے۔ اسی طریقے سے کوئی بات بھول جاتا آدمی، یاد نہیں آتی، فوراً درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، 2-3 منٹ کے اندر بھولی ہوئی بات آپ کو یاد آ جائے گی۔ اسی طریقے سے دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، صبح شام بے چین ہے، ہزار مرتبہ درود شریف پڑھیں، ساری پریشانیاں ختم ہوگی، کاروبار چلنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ جس کو یقین نہ آئے وہ آزما کر دیکھ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا